کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حدثني الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن نضر وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال آخران حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح بن ابن شهاب اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ قالت کہتی ہیں ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت رسول اللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے فاطمہ بنت رسول اللہ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیغام دے کر بھیجا، آپ کی بیٹی کو ذریعہ بنایا، ان کو بھیجا۔ فاستاذنت علیہ، تو حضرت فاطمہ نے آپ سے اجازت مانگی، وَهُوَ مُسْتَجِعٌ مَعِيَ فِي مِرْطِي، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے میرے ساتھ، فی مرتی میری چادر میں، کھیسی میں، یہ اوپر ہوتی ہے نا رضائی کہتے ہیں، رضائی کہہ لو، کھیس کہہ لو، کمبل کہہ لو، آپ لیٹے ہوئے تھے۔ فَأَذِنَ لَهَا، آپ نے اس کو اجازت دے دی، فاطمہ آ جاؤ اندر۔ فقال، کہتی ہیں یا رسول اللہ ان ازواجک ارسلنی الیک، آپ کی بیویوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس، یسألنک العدل فی ابنۃ ابی قحافہ، وہ آپ سے انصاف مانگ رہی ہیں ابی قحافہ کی بیٹی، ابو بکر کی بیٹی یعنی عائشہ کے بارے میں۔ وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کو کہو کہ آپ حضرت عائشہ سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں تو انصاف کریں باقی بیویوں میں۔ وہ آپ سے انصاف مانگ رہی ہیں ابی قحافہ کی بیٹی یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں۔ جو ابو قحافہ یہ ان کی کنیت ہے، ایسا جی حضرت ابو بکر، ہاں ان کے باپ بھی وہ ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے۔ والد حسن نام کی سی، ان کے نام والد کا نام شاید عثمان تھا، عثمان لگتا ہے، دیکھنا پڑے گا نام، یہ منسوب ہے ابی قحافہ، ٹھیک ہے، ابی قحافہ کی بیٹی۔ اچھا جی، تو وہ انصاف مانگتی ہیں، کدھر گیا؟ ہاں، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، کہا یا رسول اللہ ان ازواجک ارسلنی، آپ کی بیوی نے مجھ کو بھیجا ہے آپ کے پاس، یسألنک العدل، آپ سے انصاف مانگ رہی ہیں فی ابنۃ ابی قحافہ، ابی قحافہ کی بیٹی کے بارے میں، جناب ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں۔ وانا ساکتۃ، میں خاموش تھی۔ اب وہ یہ بات عجیب کہہ دی نا انہوں نے، عائشہ بھی پاس ہے تو میں خاموش تھی۔ قال کہتی ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے بنیہ، تو یہ تصغیر ہے، بنیہ چھوٹی بیٹی، میری بیٹی بنیہ، میری بیٹی، الست تحبین ما احب، کیا تو محبت نہیں کرتی اس سے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ بیٹی جس سے مجھ کو محبت ہے ان عائشہ سے، تو اسے محبت نہیں کرتی؟ قال بلا، کیوں نہیں، مجھے بھی محبت ہے۔ قال فرمایا فحبی آدھی، فاطمہ تو بھی اس سے محبت کر عائشہ سے، جب مجھ کو یہ محبوبہ ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ قال کہتی ہے فقامت فاطمہ، تو جناب فاطمہ کھڑی ہوگی جب سنی یہ بات اللہ کے رسول سے کہ جس بات سے میں آئی تھی وہ تو بات نہیں، آپ تو خود فرماتے تو بھی محبت کر اس سے۔ فرجعت الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوٹ گئی اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس۔ فاخبرتہن بالذی قالت، میں نے خبر دی ان کو اس بات کی جو انہوں نے کہی، وبالذی قال، یعنی جو میں نے بات کہی آپ سے اور جو آپ نے بات اسے کہی مجھ سے بتلا دیا کہ آپ نے ہی جواب دیا۔ فقلنا لها ما نراک اغنیت عنا من شیء، تو انہوں نے کہا فاطمہ کو، تجھ کو ہم نہیں سمجھتی، نراک کے، تجھ کو ہم نہیں سمجھتی کہ تو نے ہم سے کوئی کام کافی کیا ہو، کفایت کی ہو ہم سے، یعنی ہمارا مطلب نہیں حل ہوا، نہیں ہم سمجھتے تجھ کو فاطمہ کہ تو نے ہم سے کوئی کام
یعنی پورا کیا ہو کفایت کی ہو پر تو گئی تو آ گئی. فرج الا رسول اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر لوٹ اللہ کے رسول کے پاس پھر جا دوبارہ. فقولی لہو آپ سے کہہ دے ان ازواجک ینشدنک العدل فی بنات ابی قحافہ. کہہ دے کہ آپ کی بیوی آپ سے انصاف مانگ رہی ہیں, انصاف کا واسطہ پیش کر رہی ہیں, انصاف طلب کر رہی ہیں ابی قحافہ کی بیٹی عائشہ کے بارے میں. دوبارہ پھر جاؤ. فقالت فاطمہ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی واللہ لا اکلمہ فی ابدا, واللہ میں کبھی اس بارے میں آپ سے کلام نہیں کروں گی. ابا جی نے بات ہی ختم کر دی کہ تو بھی محبت کا عائشہ سے تو مجھے بھی محبت عائشہ سے, واللہ میں نہیں کلام کروں گی آپ سے اس بارے میں کبھی بھی. ہاں اور باتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ بات نہیں. ابا جی کو جب بھی پسند ہے ایک شاید تو مجھے بھی پسند ہے. قالت عائشہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جاش, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی بیوی نے بھیجا زینب بنت جاش کو, ان کو بھیجا میں تو آپ کی بیوی نے بھیج دیا پھر زینب بنت جاش, وہ بھی آپ کی بیوی ہے نا, اللہ کے نبی کی بیوی. کیڑے شخصیت نو ہاں یہ چلو یہ بیوی ہے نا یہ بھی آپ کو پیاری ہے اور بڑی مرتبہ والی, اس کو بھیج دیا. اچھا وہی اللہ تھی کان تسامینی منہ فی المنزلۃ, یہ زینب بھی وہ عورت ہے جو میرے برابر تھی. تسامینی میرے برابر میرے مقابلے میں ہوتی تھی مرتبے کے اندر اللہ کے رسول کے پاس. اس کا بڑا مرتبہ تھا یہ بڑا تو یہ میرے مقابلے مطلب میرے برابر کی تھی یہ زینب بنت جاش, سردار دی بیٹی. ہاں ولم ارا کتو ولم ارا امراۃ کتو خیرا فی الدین من زینب. حضرت عائشہ فرماتی ہے نہیں دیکھی میں نے کوئی عورت جو دین میں بہتر ہو زینب سے بڑھ کر. زینب بڑی نیک عورت تھی. استاد جی حضرت زینب جو واقعی فقط حضرت عائشہ کے بارے پوچھا نہیں وہ تو ان کی بہن تھی حملہ بنت جاش. بیوی تو خاموش رہی تھی, وہ تو حملہ بنت جاش بس وہ باتوں میں آگے تھی. نہیں استاد جی حضرت زینب کو پوچھا سی نا اللہ کے رسول نے. ہاں وہ ٹھیک ہے جو ان کا بالکل پاک صاف. حالانکہ صحیح کنا ایک دن لگ دیا سی. ویسے وہ بریرہ سے پوچھا تھا, بریرہ سے وہ لونڈی تھی آپ کی. تو نہیں دیکھی میں نے کوئی عورت کبھی جو بہتر و دین کے اعتبار سے زینب سے بڑھ کر آگے. بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. اجازت ہے من میں سے. ہاں جا بھیا تم بہنا یہ سر کو. اچھا واتقا للہ ہے اللہ سے بہت ڈرنے والی, واسطہ کا بہت سچ بولنے والی. یہاں پر یہ لفظ مذکر کے آ رہے ہیں تو مراد یہ حضرت زینب ہی ہے. واؤ سالہ یا ہو شخصیت کوئی شخصیت زیادہ رشتے کو جوڑنے والی زینب سے بڑھ کر. وہ اعظم صدقہ زیادہ صدقہ دینے والی زینب سے بڑھ کر. وہ شدہ افضال زیادہ خرچ زیادہ قربان کرنے والی اپنی جان فی العمل اس عمل میں اللہ زی تصدق کو بھی جس سے صدقہ جس سے اللہ تعالیٰ کے صدقہ دے سکتا آدمی وہ تقربہ ہی اس سے وہ تقرب حاصل کر سکتا ہے. جس چیز سے اللہ کی طرف جو ہے کوئی صدقہ دے سکتا ہے تقرب حاصل کر سکتا ہے. حضرت یہ زینب اس ہر کام سے سب سے بڑھ کر تھی. تصدق کو بھی تقرب بھی یہ مظاہرے کے سیکھے ہیں یہاں پہ گری ہوئی. تو ایسی میں نے کوئی شخصیت دیکھی زینب سے بڑھ کر, اللہ سے بہت ڈرنے والی, سچی باتیں کرنے والی, رشتے جوڑنے والی, بہت صدقہ دینے والی, اپنی جان خرچ کرنے والی ہر عمل میں جس سے کوئی آدمی قربانی دے سکتا ہے تقرب لے سکتا ہے اللہ کی طرف. اللہ کے لیے جو تقرب کا ذریعہ ہو وہ سب تھا زینب میں. ہاں ما ادا سورتن من حدت, علاوہ اس کے بعد علاوہ اس کے کچھ غصے میں تیزی تھی, غصے سے شدت, یہ بولتے حدت تیزی, سورا غصہ, کچھ غصہ سا غصے میں تیزی تھی, جلدی انہیں غصہ آ جاتا تھا. یہ تھوڑی سی یہ بات تھی کہ جلدی انہیں غصہ آ جاتا تھا. یہ ہوتی بعض بندوں میں ہوتی فطرتی بات, غصہ جلدی آتا ہے لیکن دوسرے اوپر حلف ہے آتا اسے جلدی لوٹ آتی تھی. جب غصہ آیا تو فوراً ختم ہو گیا. یہ بھی اچھی صفت ہے. غصہ جلدی آ بھی گیا ہے نا تو جلدی ختم ہو گیا, اس کو رکھنا نہیں ہے. تو زینب میں یہ خوبیاں تھیں. یہ حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہے کہ زینب میں بڑی خوبیاں تھیں. ایسی کو میں دیکھی نہیں شخصیت جو بڑی ہی نیک ہو, اللہ سے ڈرنے والی ہو, سچی باتیں کرنے والی ہو, رشتے جوڑنے والی ہو, اور بڑے صدقات دینے والی ہو,
اور ایسا عمل کرنے والی ہو جس میں اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھی۔ ہاں صرف یہ تھی کہ طبیعت میں ذرا کچھ تیزی تھی، غصہ جلدی آتا تھا کہ جلدی ختم ہوتا تھا۔ والد کہتے ہیں فاستأذنت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تو اس نے اجازت مانگی زینب علیہ اللہ کے رسول سے، اور رسول اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ تھا، اللہ کے رسول عائشہ کے ساتھ تھے، فی مرتیا اس کی کمبل میں حالت لتی، اسی حالت پر جس پر داخل ہوئی فاطمہ، وہی آپ کی حالت تھی۔ اچھا واہ بیا، آپ حضرت عائشہ کے پاس سے فآذن لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو بھی اجازت دے دی، وہ بھی آپ کی بیوی ہے، عائشہ بھی آپ کی بیوی۔ فقالت یا رسول اللہ، حضرت زینب کہنے لگی یا رسول اللہ ان ازواجک ارسلنی الیک، مجھے آپ کی بیویوں نے بھیجا ہے آپ کے پاس، میں ان کی طرف سے نمائندہ بن کر آئی ہوں۔ یسألنک العدل فی ابنۃ ابی قحافہ، وہ آپ سے انصاف کا سوال کر رہی ہیں ابی قحافہ کی بیٹی میں، عائشہ کے بارے میں۔ وہ کہتی ہیں انصاف کیجئے جی، برابری کیجئے۔ برابری تو آپ کرتے تھے ہر بات میں، برابری تھی، لین دین، کھانا پینا، لباس، ہر شے، باریاں، انصاف تھا۔ ان کا مطلب تھا کہ جو آپ کو نا زیادہ محبت عائشہ سے، ایسی محبت ہم سے بھی ہو، جو دلی محبت ہے، ان کا یہ تھا تقاضا کہ آپ زیادہ تر نا حضرت عائشہ کے پاس جاتے آتے ہیں، زیادہ ان سے محبت ہے۔ ہاں ویسے آپ کی باری آپ نے مقرر کی تھی، ہر ایک کی باری تھی، ہر ایک کو کھانا پینا برابر برابر، اس میں کوئی شک نہیں، صرف دلی محبت ان سے زیادہ تھی۔ اور اس کی وجوہات تھی کہ حضرت عائشہ بڑی ذہین تھی، بڑی عقل مند تھی، بڑی عالمہ فاضلہ، پرانی تاریخ ان کو بڑی یاد تھی، علمی باتیں بڑی یاد تھی، تو علم کی بنا پر وہ زیادہ آپ کو محبوبہ تھی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس کبھی نہیں آتے تھے جب آپ کسی بیوی کے بستر پر ہوں، کسی بیوی کے بستر پر ہوں جبریل نہیں آتے تھے۔ ہاں جب آپ عائشہ کے بستر پر ہوتے تو جبریل آ جاتا تھا، وجہ اس کی علمیت تھی، پرہیزگاری تھی۔ تو انہوں نے کہا جی اس میں بھی انصاف کیجئے، دلی محبت ہی برابر برابر۔ تو حالانکہ یہ بات تو مشکل ہے کہ دل کی محبت ہے، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ اچھا جی، تو انہوں نے کہا جی آپ کی بیویاں نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس، یسألنک العدل فی ابنۃ ابی قحافہ، وہ آپ سے انصاف مانگ رہی ہیں ابی قحافہ کی بیٹی عائشہ کے بارے میں۔ تو قال کہتی ہے ثم وقعت بھی، پھر میرے بارے میں باتیں کرنے لگی، کیونکہ میری سوتن تھی نا سوت، تو میرے بارے میں سامنے اللہ کے نبی میں بھی سامنے میرے بارے میں واقعہ ہوئی، اور آدھا باتیں کی عائشہ ایسی عائشہ ایسی، فاستطال تلیہ، اس نے مجھ پر کچھ زیادتی کر دی، باتیں لمبی کر دی، باتیں کرتی کرتی نا سوپلیں ہوتی ہیں کہ یہاں پر یہ مفہوم نہیں تو برا بلا کہا ہوگا، ویسے تو مجھ پر کچھ باتیں لمبی کر دی۔ وَأَنَا أَرْقُبُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ، میں انتظار کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں آپ کی آنکھ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ آنکھ سے جو بات کرتے ہیں مجھ کو، حال یازن لی فیہا، کیا مجھے آپ اجازت دیتے ہیں بولنے کی؟ میں منتظر تھی کہ آپ مجھے اشارہ فرمائیں کہ کچھ میں بھی بول لوں، وہ تو بول رہی ہے نا کہ عائشہ خاموش ہے۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی اجازت سے بغیر بولتی بھی نہیں، یہ نا فرما برداری، وہ تو بول رہی ہے۔ فرمایا میں منتظر تھی اللہ کے نبی کی کہ آپ کچھ آنکھ سے اشارہ کر دیں، کوئی بات کر دیں، مجھے بولنے کی اجازت دے دیں، کیا آپ مجھ کو اجازت دیتے ہیں؟ قالت فلم تبرا زینب، زینب نہیں ٹلی، بولتی رہی، حتیٰ رفت، حتیٰ کہ میں پہچان گئی انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکرہ ان انتصرا، آپ بھی برا نہیں جانیں گے کہ میں انتقام لے لوں۔ میں نے بھی آپ کا چہرہ پڑھ لیا، وہ بیویاں نا اپنے خاوند کا چہرہ پڑھ لیتی ہیں کہ خاوند کے چہرے پر کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، تو میں سمجھ گئی کہ اللہ رسول نہیں برا جانیں گے ان تصرا کہ میں بھی باتوں کا بدلہ لے لوں، وہ اگر بول رہی زیادہ تو میں ان کو جواب دے دوں، مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ برا نہیں سمجھیں گے۔ کہتی ہے فلما وقعت بہا، جب میں اس کے بارے میں بولنے لگی، میں واقعہ ہوئی، یعنی میں نے بات شروع کی، میں نے زبان کھولی اپنی زینب کے بارے میں، لم انشبہا، میں نہ ٹھہری اس پر، حتیٰ انہیت لہ، اس پر میں غالب آ گئی، بس چند منٹوں میرا غلبہ ہو گیا،
حضرت عائشہ فرماتی کہ چند منٹوں میں نے ایسی باتیں کی کہ زینب خاموش، اس کو بات نہ کرنی آئی، وہ نہ ٹھہری۔ میں اس کے بعد حتیٰ کہ ان ہے تو علیہ، اس پر میں نے غلبہ پا لیا باتوں باتوں میں، یہ تو لڑ پڑی تھی آپس میں۔ اسی میں نے باتیں کی کہ حضرت زینب خاموش ہو گئی۔ قال تو کہتی ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا و تبسم، اور آپ مسکرایا بھی، آپ نے فرمایا بھی کہ آپ مسکرا پڑے کہ انہا ابنۃ ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے عائشہ، ایک معمولی ہے، اور سمجھے کہ زینب تو بول رہی تھی نا اب تک کہ 2 منٹوں میں خاموش کرا دیا، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، جس طرح ان کے باپ بڑے ذہین فتین ہوشیار ہر کام کے اندر، تو بیٹی بھی ویسی ہے۔ تو یہ ہے فضائل ام المومنین کے حدیث کی، آپ نے فرمایا ایک بیٹی ہے ابو بکر کی، ایسی ویسی نہیں ہے۔ تو خیر یہ تو نہیں کہ انہوں نے کوئی بری بات کہی ہوگی، ویسے جو صوتیں ہوتی ہیں سوکنے وہ آپس میں اس طرح بول سکتی ہیں، بول جاتی ہیں، تو ان کو گناہ نہیں اس طرح کا یہ نہیں۔ چلیے حدثنی محمد بن عبداللہ بن قحزازہ قال عبداللہ بن عثمان حدثنی ہے عن عبداللہ بن مبارک عن یونس عن الزہری بعدل سناد مثلہ فی المعنی غیر انہ قال فلما وقعت بها، تو فرماتی ہے عائشہ جب میں اس پر واقع ہوئی، جب میں نے زبان کھولی، لم انشبہا، میں نہ ٹھہری اس کے بعد، یا نہ میں نے اس کو ٹھہرنے دیا، ان اسخنتہا غلبتاً، کہ میں اس پر جو ہے حاوی ہوگی غلبے کے لحاظ سے، میں اس پر چھا گئی، میری ایسی باتیں میں نے کی 2 منٹ میں اسے خاموش کرا دیا۔ ہاں جل ہوئی بات پڑھ، ماشاء اللہ پڑھتا لب لیا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال وجدت فی کتابی عن ابی اسامہ عن ابي شهاب عن ابي ان عائشة قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد ويقول اين انا اليوم اين انا غدا استبطا قال اليوم عائشة قالت اچھا ٹھہر جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفقد، البتہ آپ تلاش کرتے تھے، آپ باتیں کرتے تھے، آپ بیمار تھے نا، آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کس گھر جانا ہے، پرسوں کس گھر جانا ہے، یہ ہے آپ تلاش کرتے، جستجو کرتے کہ میری باری کہاں کہاں جا رہی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں بیمار ہوں تو حضرت عائشہ کی باری آئے تو مجھے وہاں سکون ملے، یہ مطلب ہے۔ آپ پوچھتے تھے، آپ تلاش کرتے تھے، فرماتے کہ میں آج کہاں ہوں گا، این انا غدن، میں کل کہاں ہوں گا۔ بیماری کی حالت میں آپ کی باریاں تھیں، سمجھے سلمان، بیماری تھی، تکلیف تھی آپ کو، پھر بھی آپ بیمار تھے، چاہے چارپائی پر تھے، تو ہر گھر میں آپ کو پہنچایا گیا، آج فلاں بیوی کی باری ہے، فلاں وقت کی باری ہے، وہاں رہے آپ۔ تو میں کل کہاں ہوں گا، استبطال یوم عائشہ تھا، حضرت عائشہ کے دن کو دیری بعد جانتے ہوئے کہ وہ دن نہیں آ رہا عائشہ والا ہی، لیٹ جانتے ہوئے حضرت عائشہ کے دن کو۔ وال کہتی ہیں فلما کانا یومی، جب میرا دن آئے، میری باری آ گئی، میرے پاس آ گئے، قبضہ اللہ بین سحری و نہری، اللہ نے آپ کو فوت کر لیا میرے سینے اور میرے گردن کے درمیان۔ یہ نہر جہاں ذبح کرتے ہیں نا گردن، تو آپ میری گود میں تھے، آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، تو سینہ، میرا سینہ اور میرا یہ میری گردن، یہاں آپ کا سر مبارک تھا کہ آپ فوت ہو گئے۔ تو اللہ نے آپ کو فوت کیا بین سحری و نہری، یہ سار بولتے میدے کو، میدا یہاں ہوتا سینے کے پاس، میرے میدے کے درمیان، تو اللہ نے آپ کو فوت کیا درمیان میرے سینے کے اور میرے گردن کے۔ یہ ان کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات بھی عائشہ کے جو ہے گود میں ہوئی ہے، اور ہوئی بھی کہاں ہے، سینے کے پاس، گردن کے پاس۔ چلیے قال حدثنا قتادة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرن عليه عن هشام عن عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة اچھا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خبر دی کہ سنا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، آپ فرماتے تھے قبل ان یموتا، اپنی وفات سے پہلے، وہ مسندون الی صدرہا، آپ عائشہ کے سینے کی طرف آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اچھا، واسقط الی عائشہ، اس پر جھکی ہوئی تھی آپ پر، عائشہ اس پر جھکی ہوئی تھی، آپ سینے گود میں تھے تو عائشہ اپنی نا
یہ جو گردن ہے جھکائی ہوئی ہے یہاں پر. اور آپ یہ سننے کے لیے تو کسی کی بات سننی ہو نا تو آدمی جھکا لیتا اپنی گردن کو، کیا بات کر رہا ہے، کیونکہ آپ بیمار تھے تو آپ کچھ بول رہے تھے، آپ کے لب ہل رہے تھے، تو اپنا انہوں نے اپنا آپ کو جھکایا ہوا تھا، کان لگائے، کان جھکائے تھے، اصل ہوتا کان ہے، کان لائے کہ آپ کی بول رہے تھے. اور آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق اعلیٰ یہاں دنیا اور وہ تو بالرفیق الاعلیٰ. اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے اعلیٰ ساتھ کے پاس پہنچا دے. الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہ رفیق اعلیٰ ہے، یہ انبیاء جو ہیں، اللہ مجھے پہنچا دے، ملا دے رفیق اعلیٰ، اپنے پاس لے جا مجھ کو. تو یہ انہوں نے کان لگائے نا آپ سے، تو آپ یہ ایسا ایسا زبان سے پڑھ رہے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق کے پاس پہنچا دے، اپنے پاس پہنچا دے. چلیے اچھا. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن سعد بن ابراہیم عن عروۃ عن عائشہ قالت کہتی ہیں کنت اسمع، میں سنا کرتی تھی آپ سے انہ لن یموت نبی حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ، کہ کوئی نبی بھی کبھی نہیں فوت ہوتا مگر اس کو اختیار دیا جاتا ہے دنیا اور آخرت کا. اگر یہاں رہنا ہے تو یہاں رہ جاؤ اور چلنا ہے تو چلتے رہو، آگے اختیار ملتا ہے. اختیار تو نبی پھر وہ آخرت کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو اختیار دیا گیا. قال کہتی فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنا میں نے آپ اللہ کے نبی سے فی برد الذی مات فی، آپ کی برد میں جس میں آپ فوت ہوئے، وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ، آپ کو ذرا کھانسی سی آئی. یہ بوہا ہوتا آدمی گلا خشک ہوتا ہے موت کے ٹائم، خاص کر گلا خشک تو منہ سے عجیب سی آواز نکلتی ہے، اس کو بوہا بولتے ہیں. آپ کو لاحق ہوا بوہاتن، کھانسی سی، کھانسی نماز ہے نا آپ کے منہ سے یہ نکلی. یقولو تو آپ فرما رہے تھے ساتھ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. آپ یہ پڑھ یا اللہ میرا ساتھ ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. اچھی ہے یہ رفاقت، اچھے ہیں یہ رفیق، نبی ساتھی ہوں، بڑی اچھی رفاقت ہے. قال فظننتہ خیرا حین اذن، کہتی میں سمجھ گئی کہ اب آپ کو اختیار دیا گیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے میرے نبی یہاں رہنا ہے کیا آنا میرے پاس. تو آپ یہ فرما اللہ مجھے ساتھ دے نبیوں کا، یعنی آپ نے اختیار کیا ہے آخرت کو. چلیے صرف سند پایا کا سند تھا پایا. اچھا تو عروہ بن زبیر کچھ اور آدمی ہیں اہل علم کہتے ہیں حضرت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول و فرما رہے تھے وہ صحیح جب کہ اب نہ درست تھے، پہلے کی بات ہے، انہ لم یقبض نبی قط، کوئی نبی کبھی فوت نہیں کیا گیا، حتیٰ یرا مقعدہ فی الجنت، حتیٰ کہ اس کو اپنا مقام جنت کا دکھایا جاتا ہے. اللہ دکھاتا ہے کہ اے میرے نبی یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا محل ہے. اچھا ثم یخیر، پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کا محل یہ جنت والا، اب تمہاری مرضی یہاں آؤ گے پھر رہو گے دنیا میں. قالت عائشہ تو فلما نازلہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف اتری، یعنی یہ مرض الموت تکلیف آئی، وراسہ علی فاخذی، آپ کا سر مبارک میرے ران پر تھا، ہوشی علیہ سعدن، آپ پر کچھ گھڑی غشی طاری کر دی تھی، آپ بے ہوش ہو گئے. ثم افاقہ، پھر آپ کو ہوش آ گئی.
پاش خاصا بسر سقفے، آپ نے اپنی نگاہ کو بلند کیا چھت کی طرف، دیکھا اوپر کوئی سے، پہلے بے ہوشی تھی، ہوش آئی تو دیکھا اپنی چھت کو اوپر دیکھ رہے تھے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے پاس لے چل، اپنے پاس بلا لے۔ تو یہ الفاظ بتلاتے تھے کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے۔ کہتے حضرت عائشہ تو کل تو میں نے کہا اذن لا یختارنا، اب یہ ہم کو پسند نہیں فرما رہے، اب ہمیں اختیار نہیں کر رہے، یعنی آپ نے مان لیا ہے کہ اللہ مجھے لے چل اپنے پاس، اب یہ ہمیں اختیار نہیں کر رہے، یہ ہم کو پسند نہیں کر رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَرَفْتُ الْحَدِيثَ الَّذِي، میں پھر پہچان کی وہ حدیث جو آپ ہمیں بیان کیا کرتے تھے، واہ وہ صحیح، آپ کا درست ہے اپنے اس قول میں اِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ، کیا کوئی نبی کبھی فوت نہیں کیا گیا حتیٰ کہ وہ اپنا مقام دیکھ رہتا جنت والا، پھر اس کو اختیار دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی فَقَالَتْ تِلْكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری لفظ، آخری کلمہ تھا جو آپ نے بولا تھا، کیا قول اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ پہ پہنچا دے، اپنے پاس بلا لے۔ اللہ رفیق اعلیٰ ہے نا، اللہ سب سے اعلیٰ دوست، اعلیٰ رفیق۔ چلیے قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن محمد كلاهما عن أبي الحسن قال حدثنا عبدنا حدثنا ابن أبي قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان رسول الله حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج، جب سفر پر نکلتے آپ، اقرا بین نسائی، اپنی بیویوں میں قرعہ ڈال لیتے، قرعہ اندازی کہ ساتھ کون جائے گی، جس کا نام آیا اب یہاں جھگڑا نہیں ہو سکتا، جس کا قرعہ نکلا ہے وہ ساتھ جائے گی۔ فطارت القرعۃ علی عائشہ و حفصہ، قرعہ نکلا ہے حضرت عائشہ اور حفصہ دونوں کا نکلا ہے کہ دو عورتیں ساتھ جائیں گی، تو قرعہ نکلا ہے حضرت عائشہ اور حفصہ کا۔ سارا جاتا ماہ جمیع، وہ کٹھی ساتھ چلی آپ کے سفر میں روانہ ہوئی۔ وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان باللیل سارا مع عائشہ تھا، اللہ کے رسول جب رات کا ٹائم ہوتا تو آپ چلتے ساتھ عائشہ کے، وہ سواری تھی نا اونٹ پر، تو بیٹھتے تھا، عائشہ ہوتی ان کی باری بھی تھی، یہ تحدثوا معه، ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، سفر کی بات ہے، تو جب رات ہوتی آپ چلتے تھا عائشہ کے، اس سے باتیں بھی کرتے۔ وقال حفصہ تو عائشہ تھا، تو حضرت حفصہ نے کہا حضرت عائشہ کے لیے الا ترکبین اللیلۃ بعیری وارکب بعیرک، کہ عائشہ کیا تو سوار نہیں ہوتی آج رات میرے اونٹ پر اور میں سوار ہوں گی تیرے اونٹ پر، یعنی ہم اونٹ بدل لیں۔ پہلے حضرت عائشہ کا اونٹ اور تھا نا، اس پر بیٹھتی تھی، بھائی حفصہ نے کہا کہ آج ہم رات میں اونٹ بدل لیتی ہیں، میرے اونٹ پر آپ سواری کریں، تمہاری اونٹ پر میں سوار ہوتی ہوں۔ تو کہتی ہیں فراقبت عائشہ والا بعیر حفصہ تھا، حضرت عائشہ حفصہ کے اونٹ پر سوار ہوگی، اور راکبت حفصہ والا بعیر عائشہ تھا، حضرت حفصہ عائشہ کے اونٹ پر سوار ہوگی۔ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا، رات کا ٹائم تھا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جمل عائشہ تھا، اللہ کے نبی آ گئے حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس، بولا حفصہ، اس پر حفصہ بیٹھی ہوئی تھی، فسلم، سلام کیا، ثم سارا ماں، تو چل پڑے ساتھ کی، وہاں بیٹھ گئے ان کے اوپر، سمجھے کہ عائشہ ہی ہے، حتیٰ نزل ہوتا کہ پھر وہ چلتے چلتے ٹھہرے کہیں پر پڑاؤ کرنا تھا، تو ایک لمبا سفر آپ ساتھ رہے حفصہ کے، اونٹوں کا تبادلہ ہو گیا، تو جب کہیں ٹھہرے نا فَفْقَ دَتْ ہو عائشہ، تو عائشہ نے آپ کو تلاش کیا کہ اللہ کے نبی تو ہے نہیں میرے اونٹ پر، تلاش کیا، فغارت، انہیں غصہ آ گیا عائشہ کہ میرا اونٹ تھا، میرے اونٹ پر سوار تھے، اب آپ کہاں گئے آپ، تو غصہ آ گیا حضرت عائشہ کو۔ فلما نزلوا، جب اترے وہاں سے، جعلت تجعل رجلها بین الاذخر، حضرت عائشہ اپنا پاؤں ڈالنے لگی گھاس کے درمیان، یہ اذخر کا ہوتا ہے گھاس، ہمارے یہاں بولتے ہیں کھوی، کھوی نہ بولتے ہیں، یہ علاقہ ہے لئیے کا، چوارے کا، وہاں یہ گھاس بڑی ہوتی ہے، اذخر گھاس، اس میں خوشبو بھی آتی ہے، جب یہ سردی ختم ہوتی ہے تو پھر یہ بڑی پھوٹتی ہے، پتے نکال دی ٹہنیاں، یہ زیادہ لمبی بھی نہیں ہوتی،
تو وہ گھاس کو کاٹ کاٹ کے نا اندر گھر بچھاتے ہیں، خوشبو بھی آتی ہے، اس کو آگ بہت جلدی پکڑتی ہے، تو سمجھے، اس کو لگایا نا آگ، تو جس طرح پٹرول جلتا ہے فوراً آگ پکڑ لے گی، اس میں سانپ بھی کافی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مکہ، وہ حرم مکہ میں گھاس نہ کھیڑی جائے، کوئی گھاس کو درخت نہیں کھیڑنا، حرم مکہ ہے۔ تو وہاں جناب عباس نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمیں الا الازخر، گھاس جو ازخر ہے نا اس کی یاد فرماؤ، یہ گھاس ازخر ہمارے بڑے کام آتا ہے، ہم گھروں میں بچھاتے ہیں، ہمارے لوہار ترخان وہ کاٹ کے لاتے ہیں بھٹیوں کے لیے، اس کو ہم قبرستان میں اپنے میتوں پر ڈالتے ہیں، خوشبو بھی آتی ہے، تو یہ گھاس ہے ازخر، اس میں خوشبو آتی ہے۔ وہ گھاس وہاں کھڑی تھی، تو حضرت عائشہ نے غصے کی بنا پر اپنا پاؤں ڈال دیا گھاس کے اندر، کہتی ہے یا رب سلط علی عقربا او حیتا، اے اللہ کریم مجھ پر مسلط کر دے بچھو یا کوئی سانپ تل داخلی، مجھے ڈس دے، مجھے ڈس دے۔ اتنی پریشانی کہ میرے اللہ کے نبی نہیں ہے، میری سواری پر سوار تھے تو آپ کہیں اور سوار ہوئے ہیں، مجھے بچھو ڈال دے، بچھو جو ہے وہ کاٹ لے یا سانپ کاٹ لے۔ رسولوں کا آپ کا رسول، اللہ تعالیٰ رسول ہے، میں بول نہیں سکتی۔ اچھا ولا استطيع ان اقول له شيئا، میں طاقت رکھتی نہیں ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی شے کو، ویسے غصہ آ گیا کہ میرے اونٹ پر سوار تھے آپ، پھر آپ کس طرح ادھر چلے گئے؟ وہ بات تو وہی تھی نا، جب اونٹوں کا تبادلہ ہو گیا تو اس طرح تبدیلی آ گئی، تو یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے۔ چلیے قال حدثنا ان عبد الله بن مسلم بن كعب بن خالد بن سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن انس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل سرير من على سائر طعامه۔ ہاں، آپ فرماتے تھے حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جس طرح سرید کھانے کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر۔ تو عربوں میں سرید کھانا ایک گوشت کا شوربہ ہوتا ہے، گوشت اس میں روٹیاں پکوتے ہیں، عرب والے بڑے خوش ہو کھاتے ہیں، ان کا یہ محبوب ترین کھانا ہے۔ اگر میں عائشہ بھی اس طرح عورتوں پر فضیلت والی ہے کہ سب سے یہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ چلیے قال حدثني يحيى بن يحيى وقتادة بن مهاجر قال حدثني اسماعيل بن يعدون بن جعفر حدثنا قتادة قال حدثنا عبد العزيز بن يعني بن محمد كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سيدنا صلى الله عليه وسلم بن سليم وليس في حديثهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اسماعيل أن سمع انس بن مالك قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا ابن سليمان ويحيى بن عباد بن زكريا بن شعبة بن ابي سلمى عن عائشة انها تسألني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ان جبريل لم يقرأ عليك السلام قالت فقدرنا عليه اللہ کے نبی نے کہا اس کو، عائشہ کو جبریل آپ کو تجھ کو سلام پڑھتا ہے، سلام کہتا ہے۔ عائشہ تو جبریل سلام کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، جبریل پہ بھی سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو پڑی۔ قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ملايم قال حدثنا زكريا بن ابي زيد قال سمعت النعمان يقول حدثني ابو سلمة بن الرحمن بن عائشة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من مثل حديثهما قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا الناس بن محمد بن زكريا بن اسناد مثله قال حدثني الصلاه قال حدثنا عبد الله بن الرحمن قال زهير بن عمران قال حدثنا شعبنا عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بنت عبد الرحمن عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليه السلام قال يا وعليه السلام ورحمة الله قال وهو يرى ما لا أرى۔ آپ نے فرمایا یا عائش ہے نا، عائش عائشہ، یہ ترکیب ہو گئی ہے، پڑھا نا ترکیب میں، کیا بنادہ کے آخر میں کوئی عرب گرا دیں تخفیف کے لیے، اس میں ترکیب کہتے ہیں۔ یا عائش، اے عائشہ، یہ جبریل تجھ کو سلام کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ بات کہتی واو یرا ما لا را، وہ دیکھ رہا ہے میں نہیں دیکھ رہی۔ آگے یہ باب ہے اب حدیث ام زرع۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ 42 منٹ، یہ تھوڑی سی لمبی ہے، کافی لمبا ہاں، کافی لمبا۔ اس بات سے یہاں چھوڑ دیتے ہیں، یہ شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ویسے یہ باب کتاب بھی ختم ہونے والی ہے، پھر ہفتے کو آپ کتاب نہیں لے آئیں، انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر وہ شروع کر لیں، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پہلے بند کر
माशाल्लाह ये साथी आए ये भी बंद करना। सलमान ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ मुंडे बुला लिया फिर ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਜੀ दस देना